اچھا اب بہتر ہے. اچھا یہ جو سائڈ پہ کرو وہ شور میں جائیں گے. سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے. میرا گلا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج ہم سب کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے ہمارا ساتھ دیا. ہم ہر منگل کو یہاں سے انتظار کرتے تھے, ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن آج ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. یہاں اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ یہاں میڈیا والوں کو آواز نہیں آ رہی. تو اچھا اس وقت یہاں پہ اتنا شور ہے کہ میڈیا والوں کا مسئلہ تھا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی, لیکن اب تھوڑا سا سارے ذرا چپ کر گئے. آج کئی مہینوں کے بعد میری بہن کی تو جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے ان کی کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے قسطوں میں ملاقات کرائی ہے, لیکن اکٹھی ہماری بہنوں کی میرے خیال میں 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے, کیونکہ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا, اور اس کے اندر ہم خود اتنے حیران ہو گئے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج انہوں نے ہمیں بلا لیا. نئی پنجوتا بھی گئے, میرے کزن قاسم زمان جو پیچھے آئے تھے ان کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا. آج بیرسٹر گوہر تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, اور علی ظفر تھے, اور باقی جو پروفیشنل لائر ہیں. آج عمران خان کی, پہلے میں بتا دیں کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی تھی. عمران خان بالکل تندرست تھے. صرف انہوں نے میری بہن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان کی آنکھ پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہے, اور تھوڑا سا لال ہوا تھا. یہ صرف ان کو مسئلہ تھا, اور ہم نے اب صبح کو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ پنڈ سے جو آئی ڈاکٹر ہے, آئی اسپیشلسٹ, وہ عمران خان کو فوری طور پہ آ کر اڈیالہ میں دیکھ لیں. نہیں وہ آنکھ کے لیے تم نے کہا تھا. اچھا اگلی چیز, آج عمران خان نے پہلے سوال پوچھا شاریز اور شیرشاہ کا کہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد عمران خان نے بتایا بشرا بی بی کا. انہوں نے کہا کہ جو خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو سالٹری کنفائنمنٹ میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ڈالا جائے. ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے وضاحت کی کہ 4 دن کے بعد 4 دن کی میکسیمم سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بی بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے, لیکن عمران خان مکمل سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے کئی عرصے کے لیے. اور اب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اخبار آ رہا ہے, ایک اخبار مل رہا ہے, اس لیے ان کے پاس تھوڑی سی خبریں تھیں, تو یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کر. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہماری جوڈیشری, ہمارے ججز, اگر ضمیر ہوتا ان کا, اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے, اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے, جو لوگوں کے اوپر فسادیت ہوئی ہے, جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے ہی نہ دیتے. جو ناحق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو, یہ کہہ کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ بھی کبھی نہ ہوتا. آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے, جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں,
جو محسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہا ہے وہی عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا، اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی، انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی، ایوالو کی تھی، اور پاکستان نے اپنی جگہ ایک بنائی تھی، اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے۔ یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز مقبول تھے، لیکن اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی ظلم ہی ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی، اور ان کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم یا میڈیا کھڑی ہے، ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اگلی چیز، عمران خان نے بات کی افغانستان کے، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہیں، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفتیش کا اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک دفعہ شروع ہوگا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے ان کی فسادیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں تین نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی حقوق جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے ان کے جو گھر بار تھے ان کو جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین، اس وقت بلین نہیں ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں۔ اگلا والا کیا تھا؟ ہاں یہ والا آخری تھا۔ اچھا جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے۔ کیا کون سی کمیٹی ہے؟ مستعفی ہو جائے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز اور کیا تھی؟ جو بھی کمیٹی۔ انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے، اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں
اپنی وہ پارٹی کے لیے. ان کو جیسے جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے، جو آگے تباہی ہوتی ہے، اس سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین، اس وقت بلین نہیں، ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں. اگلا والا کیا تھا؟ ہاں یہ والا آخری تھا. اچھا جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے. کیا کون سی کمیٹی ہیں؟ مستعفی ہو جائے. اسٹینڈنگ کمیٹیز اور کیا تھی؟ جو بھی کمیٹی. انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنی وہ پارٹی کے لیے.